ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قبل اس کے کہ آپ مجھ بے علم سے کچھ سماعت کریں، میں برکت کے طور پر فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن بریلی کی تاجدار، ہم غرباء اہل سنت والجماعت کے مددگار، کلام الامام امام الکلام اعلیٰ حضرت سرکار پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلاں سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی محبت و عقیدت کا خراج یوں پیش کرتے ہیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے او کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے او کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک کا ورد کرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار اور محبت سے پڑھنے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، جمعۃ المبارکہ کی اس مبارک ساعت میں سنی نوری مسجد میں تشریف فرما تمام خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہو کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں، آپ محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ شان محبوبیت سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم مراقبہ میں اپنے پروردگار سے گفتگو فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب بندے شیخ عبدالقادر، مانگو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ رب کی بارگاہ لم یزل میں عرض کیا، اے میرے پروردگار عالم، جتنے عالی مرتبہ تھے، جتنے بڑے بڑے مقام تھے،
تو نے سب اپنے محبوب بندوں کو عطا فرما دیے، نبوت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما کر باب نبوت بند فرما دیا۔ اے میرے پروردگار عالم، ولایت مولا علی کو عطا فرما کر کے ولایت مولا علی پہ ختم فرما دی۔ اے میرے پروردگار عالم، اماموں کا شہیدوں کا امام امیر حمزہ کو بنا دیا۔ اے اللہ، اماموں شہیدوں کا امام مولا حسین کو بنا دیا، صداقت کا شہنشاہ ابو بکر کو بنا دیا، عدالت کا شہنشاہ عمر کو بنا دیا، سخیوں کا بادشاہ عثمان ذوالنورین کو بنا دیا۔ میرا تیری بارگاہ میں بچا کیا ہے؟ آواز آئی، عبد القادر سنو، تم نے سچ کہا، میں قادر ہوں، میری ایک صفت قادر ہے، میں تمہیں صفت قادری عطا فرماؤں گا۔ اے عبد القادر، میں تمہیں صفت قادری عطا فرماؤں گا۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اے محبوبیہ کہ آپ کی بارگاہ پاک میں حضرت شیخ علی حیتی، حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی، حضرت سیدنا ابو سعید مخزومی جیسے مقتدر اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں، آپ کے پہلے کے بزرگ ہیں لیکن آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور آپ کے مدرسے میں جاروب کشی کیا کرتے تھے، جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ یہ کر رہے ہیں؟ کہا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا اللہ اس کے عذاب میں کمی فرما دے گا، اللہ اس کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ تو اسی لیے میں جھاڑو دیتا ہوں اور اللہ اس کی برکت سے میرے مرتبے میں بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی برکت سے میرے مقام میں بلندی عطا فرماتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بغداد شریف کی سرزمین تھی، آپ شیخ ابو الوفا رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں گئے تو حضرت سیدنا شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں میں تشریف فرما ہو کر کے واعظ فرما رہے تھے، اور آپ کے مریدین حضرت شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خطاب کو سماعت کر رہے تھے۔ دوران خطاب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو آپ کو دیکھ کر شیخ ابو الوفا رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے کو بند فرما دیا اور حکم دیا کہ آپ میری مجلس سے باہر جائیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپس آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر مجلس محبت میں حاضر ہوئے تو شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر واز بند کر کے آپ کو باہر جانے کے لیے کہا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آ گئے۔ تیسری مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ پھر مجلس محبت میں تشریف لے گئے تو سیدنا شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے واز کو بند کر کے آپ کو نکل جانے کے لیے کہہ رہے تھے، اپنے مجلس سے آپ کو بھگا رہے تھے، وہی شیخ ابو الوفا تیسری مرتبہ غوث پاک تشریف لے آئے تو آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک نوجوان انسان کے سامنے شیخ ابو الوفا جیسا بزرگ آدمی ضعیف العمر شخص سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو محبت سے آپ کی پیشانی کو چوما، سینے سے لگا کر کے ارشاد فرمایا، عبد القادر میں آپ کو توہین کی نیت سے نہیں بھگا رہا تھا، میں آپ کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ عبد القادر یہ زمانہ میرا ہے، آج میرے نام کا مرد اعلان کر رہا ہے، میرا زمانہ ہے، میری بارگاہ میں میرے مریدین ہیں، لیکن شیخ آج کے بعد میرا زمانہ ختم ہونے جا رہا ہے، اب میرا زمانہ ختم ہوگا، میرے نام کا پرندہ جو اعلان کر رہا ہے وہ بھی خاموش کر دیا جائے گا۔ شیخ عبد القادر اب آپ کے نام کا پرندہ قیامت تک بولتا رہے گا، قیامت تک آواز دیتا رہے گا، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے عراق کی سرزمین، تیرے سر تیرے اوپر عبد القادر کا قدم رکھنا مبارک ہو۔ اور اپنی طرف مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے شیخ عبد القادر جب آپ کا زمانہ آئے مجھ بوڑھے کو فراموش نہ کرنا، مجھ بوڑھے کے ساتھ انصاف کرنا فراموش نہ کرنا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے اتنا فرمانے کے بعد ایک وقت کا ولی کامل داعی اجل کو لبیک کہتا ہے، آپ کی روح پاک پرواز کر جاتی ہے۔ اب عراق کی سرزمین پہ سرکار غوث اعظم کی حکومت ہے اور انشاءاللہ قیامت تک آپ کی حکومت رہے گی، قیامت تک آپ کا ذکر پاک ہوتا رہے گا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اے امام الاولیاء شکر کے جوش میں ہے او تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، مصیبت میں جہاں پہنچوں تمہیں آواز دعا کا، مصیبت میں جہاں پہنچوں تمہیں آواز دعا کا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان رفیع میں آپ حضرات کی روبرو
گوشے گزار کروں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت سید عبدالرزاق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدھی رات گزر گئی۔ آدھی رات کے بعد میرے والد محترم سرکار غوث پاک نے میری ماں سے فرمایا، میری والد محترمہ سے فرمایا کہ چاول بناؤ۔ آدھی رات کو میری ماں اٹھ کر کے چاول بناتی ہیں اور ایک پلیٹ میں اس پکے ہوئے چاول کو بابا جان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب چاول ایک پلیٹ میں آیا تو میرے مکان کی دیوار شک ہوئی اور ایک شخص ظاہر ہوئے اور چاول کھا کر کے جانے لگے۔ تو مجھ سے میرے بابا نے فرمایا، بیٹے عبدالرزاق اس آنے والے سے اپنے لیے دعا کراؤ، اس آنے والے سے اپنے لیے دعا کراؤ۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ میں قریب گیا، دیوار کے پاس جا کر کے کہا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آواز آئی، عبدالرزاق جو کچھ مجھے ملا ہے غوث اعظم سے ملا ہے، سبحان اللہ، جو کچھ مقام ملا ہے غوث اعظم سرکار سے مجھے ملا ہے۔ تو اس صبح کو حضرت سیدنا عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ علی حیتی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد میں شیخ علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کو بیان کیا۔ تو شیخ علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں سیدنا سرکار عبدالرزاق سے کہ سنو، میں نے 70 ولیوں کو ایسے جانتا ہوں جو صبح و شام سرکار غوث اعظم کا خرقہ شریف اٹھاتے تھے اور رکھا کرتے تھے۔ اس خدمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ولی بنا دیا، سبحان اللہ، اس خدمت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ولی بنا دیا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ تو او بارگاہ ہے، وقت کا چور آئے تو ولی بن کر کے جائے، قطب بن کر کے جائے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر لاکانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس قدر محبوبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ میں عرض کروں آپ سے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص، ایک اللہ کے ولی کی ولایت سلب ہو گئی۔ وہ بڑے بڑے زمانے کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیے اور اپنی بات بتلائی۔ ان سبھی اللہ والوں نے اس کے حق میں دعا فرمائی، لیکن ان بزرگوں کی دعاؤں کو پروردگار عالم نے قبول نہیں فرمایا۔ تو ان اللہ والوں نے اس بندے سے کہا کہ اب آپ کا کام بن نہیں سکتا، کہیں اگر بن سکتا ہے تو محبوب سبحانی کی بارگاہ میں جانا ہوگا، غوث پاک کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ اگر وہ دعا کر دیں گے تو مجھے یقین کامل ہے اللہ تیرے مرتبے کو واپس فرما دے گا۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور آنے کے بعد میں آپ سے اپنی ولایت کے سلب ہونے کا ذکر کیا۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ لم یزل میں دعا فرمائی۔ آواز آئی، اے میرے محبوب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے اور بھی ولیوں نے اس کے حق میں دعا فرمائی، میں نے کسی کی دعا قبول نہیں کی، میں نے کسی کی دعا کو قبول نہیں کی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ادائے محبوبی کے ساتھ آپ نے اپنے مسلح اٹھایا اور اپنے مبارک کندھوں پہ رکھ کر کے جنگل کی راہ لیتے ہیں، پہلا قدم چلتے ہیں۔ آواز آئی عبدالقادر ٹھہر جاؤ، آواز آئی عبدالقادر ٹھہر جاؤ، آواز آئی عبدالقادر رک جاؤ۔ میں نے اس کے مقام کو واپس کیا اور آپ کی دعا کے صدقے میں 1000 لوگوں کی مغفرت فرما دیا، سبحان اللہ، 1000 گناہگاروں کو معاف فرما دیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا قدم بڑھا دیا، رب کی طرف سے آواز آئی، محبوب ٹھہر جاؤ، میں نے 2000 گناہگاروں کو معاف کر دیا۔ تیسرا قدم آپ نے بڑھا دیا، آواز آئی ٹھہر جاؤ، میں نے 3000 لوگوں کو معاف فرما دیا۔ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ پیر پیرا کی شان ہے کہ آپ فرماتے ہیں، مریدی لا تخاف اللہ ربی اتانی رفاتا نلت المنالی تبولی فی سماء والارض دکت وشاؤس سعادت قد بدالی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی قد خلقت قبل کما تشاؤ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی بوقتی قبل قد صفالی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، اللہ اکبر ادائے محبوبی کے ساتھ آئے تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ آپ کی بارگاہ ہے، آپ کی قیام گاہ ہے، ایک ضعیفہ عورت آئی، ایک ضعیفہ خاتون آئی اور آنے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی
رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی ہے، اے ہمارے پیر، اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، حضور میرا ایک بیٹا تھا، سرکار اس میرے بیٹے کے لیے دعا فرمائیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عرض کرتی، حضور وہ میرا بیٹا دریا میں ڈوب گیا، انتقال کر گیا، حضور میں اس لیے آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر آپ دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما دے گا۔ علامہ اربلی رحمۃ اللہ علیہ تفریح الخاطر میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، وہ عورت آئی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو سجدے میں کیا، عالم مراقبہ میں اپنے سر کو ہلاتے رہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا، خاتون اپنے گھر جا، تیرا بیٹا آ گیا، خاتون اپنے گھر جا، تیرا بیٹا آ گیا۔ سرکار غوث اعظم کے فرمان کو سن کر وہ عورت اپنے گھر پہ آئی، اور آنے کے بعد دیکھا کہ اس کا بیٹا گھر پہ موجود نہیں، پھر رونے ہوئے آئی کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ تیرا بیٹا آ گیا لیکن میرا بیٹا آیا نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ مراقبہ کیا اور اس کے بعد فرمایا، خاتون جا، گھر تیرا بیٹا آ گیا۔ دوسری بار جب آئی وہ عورت تو بیٹا موجود نہیں تھا گھر پہ، پھر روتے ہوئی گئی، کہا سرکار میرا بیٹا موجود نہیں ہے، میرا بیٹا آیا نہیں ہے، آپ نے میرے بیٹے کے گھر میں ہونے کی خبر دی۔ سرکار بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں ادائے محبوبی سے عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار عالم، تو نے اپنی ایک بندی کے سامنے مجھے 2 مرتبہ شرمندہ کیا، اے اللہ تو نے اپنے بندی کے سامنے 2 مرتبہ شرمندہ کیا۔ تیسری بار سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاتون جا، اب تیرا بیٹا آ گیا۔ وہ عورت اپنے گھر پہ گئی اور جانے کے بعد واقعی دیکھا اس کا بیٹا گھر پہ موجود تھا۔ سیدنا سرکار بڑے پیر نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور سجدے میں رکھ کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار عالم، تو نے اپنی بندی کے سامنے 2 مرتبہ مجھے شرمندہ کیا، اس میں راز کیا تھا؟ آواز آئی رب کی طرف سے، اے میرے بندے، اے عبد القادر، جب تم نے پہلی مرتبہ دعا کیا میں نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، اس کی ہڈیوں کو دریا سے اکٹھا کیا جائے، اس کے اجزاء اکٹھا کیا جائے۔ دوسری مرتبہ تم نے دعا کیا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے جسم کو بنا دیا جائے، اور تیسری مرتبہ جب تم نے دعا کیا تو میں نے اس میں روح ڈال کر دریا سے نکال کر گھر پہنچا دیا۔ ادائے محبوبی کے ساتھ آپ نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو نے تمام کائنات کو، تمام جہان کو ایک لفظ کن سے وجود عطا فرما دیا، کل محشر کے دن اتنا بڑا ازدحام ایک لفظ کن سے فرمائے گا، اس میں دیر نہ لگی، ایک انسان کو زندہ کرنے میں دیر کیوں لگی؟ آواز آئی رب کی طرف سے، عبد القادر سچ کہتے ہو، اے میرے بندے مانگ، ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ سرکار نے عرض کیا، اے اللہ میں مخلوق ہوں، میری عرض مخلوقیت کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا، عبد القادر جو جمعہ کی شب میں تیرا دیدار کر لے گا وہ ولی کامل ہو جائے گا، اگر تم مٹی کو دیکھو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ عرض کرتے، اللہ میں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، سونے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، اللہ رب نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عرض کی پروردگار میں وہ چاہتا ہوں جب تک میں حیات میں رہوں میرے غلاموں کے کام آئے، میرے انتقال کے بعد بھی میرے غلاموں کے کام آئے۔ رب نے فرمایا جو برکتیں میرے نام میں عبد القادر، وہ برکتیں تیرے نام میں میں نے رکھ دی، جو تیرے نام کا ورد کرے گا وہ میرے نام کا ورد کرے گا، اور جو تیرے نام کا ورد مصیبت زدہ کرے گا میں اسے نجات عطا فرما دوں گا، میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما دوں گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی یہ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ ہے، اور بڑے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا چراغ عاشق غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سینوں میں آج بھی موجزن ہے، وہ آج بھی آپ کو شاک، آپ کے نام کی نیاز آپ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اور اپنے غلامی کا، اپنی غلام ہونے کا شرف پیش اپنے غلام ہونے کا شرف پیش کرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ و بارگاہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں، امام الاولیاء ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، اے فاطمۃ الزہرا کے فرزند ارجمند، آپ کو اللہ کی عطا کردہ طاقت کی دلہن مبارک ہو، جو آپ کے ہو جاتے ہیں وہ بھی طاقت والے ہو جاتے ہیں، وہ بھی قدرت والے ہو جاتے ہیں۔ میرے امام اس شعر کے آئینے میں بیان کیا فرماتے ہیں؟ سرکار امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے
چند मुरीदीन को लेकर के दुस्नानी इलाका में तबलीग दीन के लिए तशरीफ ले गए। जब आप वहां पहुंचते हैं, आपकी दावत पर, आपकी तबलीग पर, आपकी दावत पर एक ईसाई पादरी सामने आया और सामने आकर के इमामुल औलिया से महुए गुफ्तगू है। वो कहता है कि ऐ इमामुल औलिया, ए गौस पाक सरकार, आपके नाना का फरमान है, मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, आपके नाना ने फरमाया है मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मिसल होंगे। आपने फरमाया तुमको इसमें शक क्या है? तो उसने कहा हुजूर बात यह है, बनी इसराइल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरे हैं, बनी इसराइल में पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह गुजरे हैं, जिन्हें अल्लाह ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह को एक कारनामा अता फरमाया। वो अपना हाथ अपनी बगल में दबाकर बाहर निकालते तो चमकता हुआ निकलता था। अपना आसा आपने दरिया में मारा, दरिया रास्ता दे दिया, और हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपना आसा पत्थर पे मारकर पानी निकाला करते थे। और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कारनामा दिया, आप मादरसाज कोढ़ियों को, मादरसाज अंधों को तंदुरुस्त कर दिया करते थे और मुर्दे को आप जिंदा कर दिया करते थे। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ये नबियों की शान है, अल्लाह ने उन्हें मकाम अता फरमाया है, कहना क्या चाहते हो? उसने कहा मैं कहना ये चाहता हूँ आपके नाना की फरमान से आप भी नबी की उम्मत के उलमा में से हैं, और सिर्फ आलिम नहीं आलिम रब्बानी है, सिर्फ आलिम नहीं औलियाए कामिलीन हैं, आप औलियाए कामिलीन हैं। आपने कहा कहना क्या चाहता है? कहा मैं उसी तरह देखना चाहता हूँ। तो मेरे इमामुल औलिया हजरत सैयदना सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, आप फरमाते हैं मुझे जहाँ कहीं ले चल मैं उस तरह करके दिखाने को तैयार हूँ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो ईसाई पादरी एक पुराने कब्रिस्तान में ले गया, और ले जाने के बाद एक कब्र की तरफ इशारा किया, कहा मैं इस कब्र वाले को उस तरह देखना चाहता हूँ। सरकार बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने उस कब्र को ठोकर लगाई, उस कब्र को ठोकर लगाई, मुर्दा उठकर बाहर आ गया। कहा हुजूर क़यामत आ गई? आपने फरमाया क़यामत नहीं आई, इस पादरी के इस्तिफ़सार पे ऐसा किया गया है। तो उस पादरी ने सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हो करके कदमों में गिर करके अर्ज करता है ऐ सरकार इमामुल औलिया, जब नबी के बेटों की शान है मेरे मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा? कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता है, उसकी पूरी जमात कलमा पढ़ लेती है, और उसी जमात में हजरत सैयदना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद मोहतरम सुल्तान जंगी भी थे, और कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे। और सरकार सुल्तान जंगी अपने एक छोटे से बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिनकी छोटी सी उम्र मुबारक थी, आप अपनी गोद में लेकर बड़े सरकार की बारगाह में आए। हमारे बुजुर्गों का अकीदा देखो, जो बुजुर्गों की बारगाह में आए, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आने के बाद में पेश किया अपने बेटे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, अर्ज की हुजूर ये मेरा बेटा है, आप इसके हक में दुआ फरमा दें कि इस्लाम का अज़ीमुश्शान मुजाहिद बनकर के चमके। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके सर पे, आपकी गर्दन पे अपने मुबारक हाथों को फेर दिया, और फेरने के बाद आपने इरशाद फरमाया ए सुल्तान जंगी, एक वक्त आएगा यही सलाहुद्दीन अय्यूबी फातह बैतुल मुक़द्दस बनकर के चमकेगा। जब आपका आखिरी वक्त आया, आप आखिरी वक्त में आए, तो आपने तख्ते शाही से हुक्म दिया, मेरी तख्ते शाही से हुक्म दिया मुझे जमीन पर लिटा दिया जाए, एक चटाई बिछा दी गई। आपका वक्त आखिर था, आपकी बारगाह में आपके वज़रा थे, सुफरा थे, वो अर्ज कर रहे थे हुजूर अगर आप जंग में शहीद होते तो आपके हाथ कटते, आपके पांव कटते, आपके सीने में नेज़ा दाखिल किया जाता, आप अल्लाह की राह में शहीद किए जाते। आप अपनी कुव्वतों को एकजा करके आप बैठ गए। आपने कहा क्या कहते हो? कहा हुजूर मैं ये कहता हूँ आप जंग में होते, आप शहीद किए जाते, आपके पांव काटे जाते, आपके हाथ काटे जाते, अल्लाह की राह में आपको शहादत का मर्तबा मिलता। आपने इरशाद फरमाया कि लोगों सुनो, दुनिया में अभी किसी इंसान ने ऐसी तलवार बनाई नहीं जो अय्यूबी की गर्दन काटे। मेरी गर्दन पे सरकार गौसे आज़म ने उंगलियों को रख दिया है, और मेरे इमाम ने यही कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, उस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरी गले में रहे पट्टा तेरा। और सरकार आला हज़रत कहते हैं ए इमामुल औलिया, आपने न जाने कितने चोरों को सवारा है, आपने न जाने कितने राहज़नों को सवारा है। बद सही चोर सही मुजरिमे नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमे नाकारा सही, अय ओ कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, अय ओ कैसा ही सही है तो करीमा तेरा, अय ओ कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। सैयदना सरकार बड़े पीर रोशन ज़मीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की ए शान महबूबियत अल्लाहु अकबर कि सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, उसने अर्ज़ किया हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, आप मेरे हक में
دعا فرما دیں، آپ میرے حق میں دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے مقام کو لے لیا، میری ولایت سلب ہو گئی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مقام کو مجھے واپس فرما دے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی فہرست سے نکال کر بروں کی فہرست میں داخل فرما دیا۔ آپ نے دعا فرمائی، آواز آئی، عبد القادر تم سے پہلے میرے 360 اولیاء نے، 360 ولیوں نے میری بارگاہ میں دعا کی، میں نے کسی کی دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پروردگار عالم اگر میری دعا قبول نہیں کرنی تھی تو مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ سبحان اللہ، اگر میری دعا قبول نہیں کرنی تھی تو مجھ سے دعا کیوں کروائی؟ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ عرض کیا تو اللہ عز و جل کی طرف سے آواز آئی، عبد القادر عبد القادر میں نے اسے تمہارے حوالے کیا، جو تمہاری بارگاہ کا محبوب ہوگا وہ میری بارگاہ کا محبوب ہوگا، جو تمہاری بارگاہ کا مردود ہوگا وہ میری بارگاہ کا مردود ہوگا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے وہ اختیار عطا فرمائے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں ولایت کی باغ ڈور میرے ہاتھوں میں ہے، جب تک میں چاہتا ہوں رہتی ہے، جب میں چاہتا ہوں کھینچ لیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر ماہ و سال سورج جب نکلتا ہے مجھے سلام کرتا ہے، مہینے جب آتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں، مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید قیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ بغداد شریف کی جامع مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، تو کیا دیکھا کہ آپ ازدحام اس قدر ہے، آپ کا گزرنا مشکل تھا، آپ کا گزرنا مشکل تھا، لیکن ایک آن میں وہ ازدحام ختم ہو گیا۔ سرکار غوث اعظم کے ساتھ آپ مسجد میں گئے، لیکن اب کوئی سلام نہیں کرتا، اب کوئی معانقہ نہیں کرتا ہے۔ تو سیدنا شیخ ابو سعید قیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میں کیا دیکھ رہا ہوں، ابھی آ رہا تھا تو ہجوم اتنا تھا، جانا مشکل تھا، اب کوئی آ نہیں رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے، اے ابو سعید قیلوی سنو، لوگوں کے دل میری مٹھیوں میں ہوتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں جدا کرتا ہوں۔ اے سرکار غوث اعظم کو اللہ نے وہ پاور عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ ابن زہرا کو مبارک ہو، عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا، اور فخر آقا میں رضا ایک اور بھی نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بغداد شریف کی سرزمین ہے، آپ کی بارگاہ میں لوگ آئے، اور آئے اس وجہ سے عرض کیا حضور آپ کے زمانے میں بغداد شریف میں طاعون کی وبا پھیلی ہے، لوگ ہزار میں مر رہے ہیں، بچے انتقال کر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، حضور آپ دعا فرمائیں وہ بیماری چلی جائے، لوگ اس سے شفا عطا فرمائیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان لوگوں سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے لوگوں ایسا کرو، ایسا کرو میرے مدرسے کی جو گھاس ہے، میرے مدرسے کی جو طلبہ اس پہ چلا کرتے ہیں، اسی گھاس کو کاٹ لو اور لے جا کر بیماروں کو کھلاؤ، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ میرے کنویں کا پانی بیماروں کو پلاؤ، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک خادم تھے وہ خدمت کیا کرتے تھے، سرکار غوث اعظم کے مریدین کو، آپ کے متوسلین کو پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مریدوں کو پانی پلاتے رہے، 40 سال تک غالباً آپ نے خدمت انجام دی۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں حضور مجھے اجازت دیں، اب میں مکہ جانا چاہتا ہوں، آب زمزم کا پانی بھر کر کے، آب زمزم کے کنویں سے پانی بھر کر کے اللہ کے مہمانوں کو میں پانی پلاؤں گا۔ سرکار نے مسکرا کر اجازت عطا فرما دیا۔ آپ کی بارگاہ سے نکلے، راستے میں ایک اجنبی انسان سے ملاقات ہو گئی، کہا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا ہم دونوں کی منزل ایک ہے، آؤ ہم دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ چلتے راہ میں ان کے ساتھی نے کہا حضور آپ دعا فرمائے، میں بھوکا ہوں، اللہ مجھے کھانا عطا فرما دے۔ تو اس نے دعا کیا، آسمان سے کھانا ایک دسترخوان آیا، اس نے اس کھانے کو کھایا، کھانے کے بعد میں پھر چلتا ہے شام تک، کہا حضور دعا فرمائے، اس نے دوسری مرتبہ دعا فرمائی، کھانا آیا کھایا، پھر تیسرے دن چلتے ہیں، تیسرے دن کہا حضور دعا فرمائے، اس نے کہا ساتھی نے کہ میں نے 2 دن کھانا منگایا دعا کر کے، آج آپ کی باری ہے۔ اس نے کہا آپ کیا کہتے تھے؟ تو اس نے کہا حضور میں اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتا
کیا تھا، اے اللہ اس شخص کے وسیلے سے ہمیں کھانا عطا فرما جو غوث اعظم کے مہمانوں کو پانی بھر بھر کر پلا رہا ہے۔ اللہ نے مجھے آسمان سے دسترخوان کا کھانا نازل فرما دیا۔ او سرکار غوث اعظم کا غلام، او آپ کا چاہنے والا جب اتنا سنتا ہے، کہا جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے تھے او میں ہوں، کہا آپ جائیے مکہ، میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں رہنے والے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ اما محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سربلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کو ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ انہیں کچھ غم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صدقہ غوث اعظم سرکار عطا فرمائے، اور غوث اعظم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتوں کا مدینہ ہمارے دلوں کو بنائے، اور اللہ ہمیں جب تک زندگی عطا فرمائے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عطا فرمائے، ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت کے سچے مذہب پہ قائم فرمائے، اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سبوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہمیں مسجد کو آباد کریں اپنے سجدوں سے، ہم اس مسجد کو آباد کریں اپنے قیام رکوع سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم مسجد کے نمازی بن جائیں۔ پروردگار عالم تمامی عالم کے ایمان والے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔